ان ساری حالتوں کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور صوفیہ لکھتے ہیں یہ ساری حالتیں بندے کی قائم نہیں رہ سکتی. ان سب حالتوں میں ذکر رکھنا قائم رکھنا بندے کے بس کی بات نہیں ہے. بندہ کبھی کبھی کھڑا بھی ہو تو ذکر چھوٹ جاتا ہے. کھڑا کسی سے گفتگو کر رہا ہے, کسی سے بات کر رہا ہے, کسی سے کچھ لینا کر رہا ہے, کچھ دینا کر رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کو ذکر تو نہیں کر سکتا. اس طرح بیٹھا ہوا بندہ یا بیٹھا ہے, حوصلے بیٹھنے کے اندر کوئی اور کام بھی اسے یاد آ جائے, اور کام بھی کرتا ہو, بیٹھے ہوئے بھی سے ہمہ وقت ذکر نہیں کر سکتا, اور لیٹنے کے وقت تو اتنی دیر کر سکتا جب تک اس کی آنکھ کھلی ہے. جیسے ہی وہ سوتا ہے تو ذکر بند ہو جاتا ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں یہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہر حالت میں ذکر کرتے ہیں, جن کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ عقل والے لوگ ہیں. اس کے بارے میں حضرت سلطان باہو سلطان عارف فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد یہ سبق پڑھایا ہو. آپ فرماتے ہیں یہ وہ ذکر ہے جو ہر دم ہر سانس کے ساتھ آتا ہے. جیسے انسان کی سانس چلتی ہے ویسے انسان کا ذکر چلتا ہے. تو یہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ تو سلطان باہو فرماتے ہیں تے تسبیح پھری تے تیرا دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو, علم پڑھیوں پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم کو پڑھ کے ہو, چلے بڑیوں پر رب نہ ملیا, کی لینا چلیاں وڑ کے ہو, اور جاگ بنا جم دینا باہو تے پامے لال ہومن کر کے ہو. آپ فرماتے وہ ذکر ہے جو دل سے کیا جاتا ہے, وہ ذکر جس انسان کا قلب زندہ ہوتا ہے, انسان کے لطائف, انسان کے اندر اللہ نے ایک خزانہ رکھا ہے. جب وہ جاری ہو جاتا ہے, جب وہ قلب چل پڑتا ہے تو اس بندے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا سارے کا سارا ذکر والا بن جاتا ہے. تو وہ بندے جو ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں پھر ان کی ذہنی حالت بدلتی ہے, اس کی قلبی حالت بدلتی ہے, خیالات بدل جاتے ہیں, ہر چیز اس کی چینج ہو جاتی ہے. اس کے خون کے اندر اللہ کا جب ذکر جاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سوچیں اپنی سوچیں نہیں رہتی, اس کے کام پھر اپنے کام نہیں رہتے. اس کی ہر سوچ کے اندر اللہ رب العزت کی رضا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اللہ کی مخلوق کا فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ اس میں محروز رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کس طرح میری آخرت سمجھ جائے, کس طرح تو اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جائے. اس کا ہر لمحہ پھر جو ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے. وہ ذکر کی برکت سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاتی ہے. تو ایسے بندے جو ہوتے ہیں, ایسی جو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں, یہ ان کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ہر حالت کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, پھر وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں. اور اسی کے بارے میں صوفیہ جب کسی کو پھر ان ساری ذکر کی مناظر سے گزارتے ہیں, پہلے انسان کو ذکر کی طرف لاتے ہیں, آگے اپنا اپنا صوفیہ کا طریقہ ہے. 4 سلاسل جو ہمارے مشہور ہیں, نقش بندیہ, چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ. تو جو نقش بندیہ سلسلہ ہے وہ ذکر قلبی سے شروع کرواتے ہیں, وہ اس میں ذات سے شروع کرواتے ہیں. اور باقی جو 3 سلاسل ہیں وہ ذکر جہری سے شروع کراتے ہیں. لیکن سب کا مقصد اور سب کی منزل ایک ہی ہوتی ہے. ہر بزرگ نے اپنی اپنی محنت سے جو مقام حاصل کیا ہوتا ہے وہ اپنے دین کو اور اپنے چاہنے والوں کو اس راستے پر چلا کر جلد منزل تک پہنچانا چاہتا ہے. تو آگے اپنے اپنے بزرگان دین نے جو اپنے اپنے معاملات محنت کا جو نچوڑ اور پھل انہیں ملا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ پھر اپنے چاہنے والوں کو یہ ذکر کرواتے ہیں. تو ذکر کرنے کے بعد جب ذکر کی کثرت ہو جاتی ہے, اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں جو بندہ ذکر کے بغیر غور و فکر کرتا ہے وہ ہمیشہ گمراہی میں جاتا ہے. بغیر ذکر کے غور و فکر کی بالکل اجازت نہیں دیتے صوفیہ. ہما وقت تو کہتے پہلے ذکر کرو, قلب روح سر خفی اخفا نفسی کال بھی پہلے 7 لطائف ہیں انسان کے اندر, وہ قلب وہ ذکر کرواتے ہیں. جب 7 لطائف میں انسان ذاکر ہو جاتا ہے پھر نفی اس بات کالف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے بھی چلائی ہو, نفی اسبات تا ملیا پانی ہر جگہ ہر جائی ہو, بوٹی اندر مشک مچایا جہاں پھلڑتے آئی ہو, تے جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی. سب سے پہلے صوفیہ ذکر شروع کرواتے ہیں. جب سب لطائف ذکر سے کامل ہو جاتے ہیں اور صوفی سمجھتا ہے کہ اس کی نگاہ دیکھتی ہے, محسوس کرتی ہے کہ اس بندے کے لطائف ذاکر ہو چکے ہیں, تو پھر اسے نفیس بات دیتے ہیں.
جب نفی اثبات ہو جاتا ہے تو انسان کا لو لو ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. اب صوفیاء سے کہتے ہیں کہ اب غور و فکر کی طرف جاؤ، مراقبہ کرو. پھر اس سے مراقبات دیے جاتے ہیں، اور یہ مراقبات کی اصل چیز ہے، اس کے بارے میں ہے اگر جب بندہ غور و فکر کرتا ہے اس وقت کوئی ذکر نہیں کرتا. مراقبات کے اندر ہر طرح کے اذکار بند کر دیے جاتے ہیں، صرف غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اپنے مالک کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے. اس کا طریقہ صوفیاء بتاتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اپنے سلسلے کے لوگ جو اپنے مریدین کی وہ رہنمائی کرتے ہیں. پھر غور و فکر کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت جب وہ کسی غور و فکر کرتا کرتا کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، جب اس کا مراقبے کا جو توجہ کا اور جو فیض کا ایک تصور کا سلسلہ مضبوط جب ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کا ایک لمحہ غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے. تمام اولیاء کرام ان پہ ایک ایسی کیفیت آتی ہے جب یہ ذکر چھوڑ دیتے ہیں، پھر فکر کرتے ہیں. تو یہ منازل ہیں جنہیں طے کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے وہ لوگ اللہ کا ذکر کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد غور و فکر کا مقام آتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پھر وہ پکار اٹھتے ہیں اللہ تو نے زمین اور آسمان کے اندر کوئی چیز بھی ابس پیدا ہی نہیں کی، باطل پیدا ہی نہیں کی. تیری تخلیق کے اندر کوئی چیز بیکار ہے ہی نہیں. اور اسی پہ شعر کہا تھا علامہ اقبال میں کہ کوئی نکمہ نہیں ہے زمانے میں، کوئی چیز بیکار نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں. ایک ادنا سی مکھی بھی جو ہے نا وہ بھی بیکار نہیں ہے اس زمانے کے اندر. آپ نے سنا ہوگا کہ کسی ملک چائنا کے اندر کسی ملک نے ایک دفعہ مکھیوں کا خاتمہ کر دیا، کہا یہ گندگی بڑی پھیلاتی ہے، بیماریاں بڑی پھیلتی اس کی وجہ سے. جب انہوں نے خاتمہ کر دیا تو کچھ سالوں کے بعد ان کے ملک کے اندر ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں جن کا علاج ہی کوئی نہیں، جن کی تشخیص اور علاج ہی بڑا مشکل ہو گیا تھا، کوئی چیز کارآمد ثابت نہیں ہو رہی تھی. پھر انہوں نے جب غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو مکھیاں ہیں نا، یہ جتنے جراثیم پھیلاتی ہیں اس سے کئی گنا کروڑ گنا زیادہ جراثیم یہ چوس پیتی بھی ہیں. اگر تھوڑی بیماری پھیلاتی ہیں تو بہت ساری بیماری کو یہ کھینچ بھی لیتی ہیں. اللہ نے ان کے وسیلے سے بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ بھی رکھا ہے. تو پھر انہوں نے باہر کے ملکوں سے جو ہے وہ مکھیاں منگا کر دوبارہ چھوڑی. یہ انسان اللہ کی تخلیقات کو سمجھ نہیں سکتا، یاد رکھیں.